سون تھا بیٹھے کتھائیں بندے یہ بلندن جمہوری عالم دی سمجھ لا کر دی صلوات پر محمد و آل محمد. باران رحمت کے نزول کے لیے صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات پر محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُكَسِّرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صلوات. دعا ہے کریم خالق آپ مومنین کا اس مجلس عزا میں آنا عبادت شمار فرمائے. ہر قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے. دعا ہے کریم خالق قبلہ استاد محترم علامہ اختر عباس مقدسی صاحب کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے. اس بستی کے تمام مومنین کی شرعی حاجات دلی حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. کریم اللہ اس عظیم ذکر کے صدقے رحمت کی بارش عطا فرمائے. سب سے بڑی دعا یوسف زہرا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. سامعین گرامی قدر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مولانا نے مجلس شروع نہیں کی ہے، ابھی تو ارد گرد کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو خطابت شروع نہیں کی ہے. اور پھر یہی سوچتے سوچتے مجلس ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں آج کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ جو پہلے پڑھتے تھے ویسے تو نہیں پڑھا. تو سامعین گرامی قدر، میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ نہ ہی میں کوئی خطیب، نہ ہی کوئی ذاکر، نہ ہی کوئی علامہ، ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے ایک پیغام لے کر آیا ہوں. آپ بھی آئے ہیں کچھ لینے کے لیے اور میں بھی آیا ہوں دینے کے لیے. تو سامعین گرامی قدر، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے ہیں
آپ نے صرف اپنے اس وقت کا حساب دینا ہے بروز محشر، لیکن جتنا وقت میں اس منبر پر بیٹھوں گا اپنے وقت کا حساب بھی دوں گا، آپ کے وقت کا بھی حساب دوں گا۔ تو میرے لیے مشکل ہے، آسان نہیں، تو ایسی بات کیوں نہ کروں کہ جس کا حساب دینا آسان ہو جائے۔ تو سامعین گرامی، ہم لوگوں کی اکثر یہ حالت بن گئی کہ ہمارا معیار بدل گیا ہے، ہمارا انتخاب بدل گیا ہے۔ جس چیز کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس انتخاب کے بعد اپنا بہت کچھ نقصان کر دیتے ہیں۔ اپنا اس انتخاب کو پورا کرنے کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان رشتہ کے لیے جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو آج کے دور میں لڑکا سب سے پہلے یہی چاہتا ہے کہ خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو سامعین گرامی، انتخاب ہے خوبصورتی۔ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ تم خوبصورتی تلاش کرو؟ کیا روایات کوئی دلیل بن سکتی ہیں کہ تم رشتے کے لیے خوبصورتی کا انتخاب کرو؟ کیا کسی عقل مند بڑے سیانے انسان نے ہمیں کوئی نصیحت کی ہو کہ خوبصورتی کا انتخاب کرو؟ جب نہ قرآن، نہ روایات، نہ کسی عقل مند، تو پھر ہم خوبصورتی تو لے لیتے ہیں، اس کے بدلے جو قربان کرتے ہیں وہ تقوی قربان کر دیتے ہیں، وہ ہم اپنی عبادت قربان کر دیتے ہیں۔ خوبصورتی لے لی لیکن تقوی قربان کر دیا۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں لڑکے کی نوکری ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھتے نماز پڑھتا ہے یا نہیں، لڑکی عزت دار ہے، پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو انتخاب کے بدلے ہم بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، رسول خدا نے جب مدینے آنے کے بعد مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، تو گھر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس گھر سے میں کچھ پیغامات پہنچاؤں گا، اس گھر سے اعلانات کرواؤں گا۔ اور مسجد میں کون سا پہلا اعلان ہوتا ہے؟ اذان۔ سب سے بڑا اعلان، سب سے بڑا پیغام مسجد سے جو جاتا ہے وہ ہوتا ہے اذان۔ اعلان بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمازوں کے لیے ہم بلاتے ہیں تو ہم اس کو اعلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شریعت میں اسے اذان کہا جاتا ہے کہ جو سید الانبیاء نے مسجد مدینہ میں بنانے کے بعد سب سے پہلا پیغام دینے کے لیے اذان کا انتخاب کیا۔ اب سامعین گرامی، آپ سے پوچھتا ہوں، سننے والے جو زبان رکھتے ہیں، بولنے والا وہی زبان بولتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں تو میں اردو بول رہا ہوں، اگر عربی شروع کر دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کوئی اعلان کرنے والا آئے گا تو وہ بھی آپ سننے والوں کی زبان میں اعلان کرے گا، اور اگر سننے والے اردو والے ہوں، سننے والے پنجابی والے ہوں اور کوئی اعلان کرے انگلش میں، آپ کیا کہیں گے؟ بے عقل ہے۔ یا کسی کو اعلان کے لیے بلاؤں اور اس کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے کس بندے کو اعلان کے لیے ڈیوٹی لگائی ہے جو بول ہی نہیں سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب پہلا اعلان، پہلا پیغام جو نبی مدینہ میں کروا رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت بلال کو بلایا کہ بلال آئیے اور اذان دیجئے۔ اب اذان کون سی زبان میں تھی؟ عربی۔ مدینے والے لوگ کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی۔ تو اذان بھی عربی میں، لوگوں کی زبان بھی عربی۔ حضرت بلال کو کہا بلال آپ آئیں اور یہ اعلان کریں۔ نیچے سے لوگ کہنے لگ گئے یا رسول اللہ اسے تو سیدھی عربی ہی نہیں آتی،
یہ تو شین بول ہی نہیں سکتا، یہ تو سین بولتا ہے۔ کسی ایسے سے اذان دلوائے نا، یہ اذان صرف آج کے لیے نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ تو کیا کسی اور کو اذان نہیں آتی تھی؟ تو نبی نے حضرت بلال کا انتخاب کیوں کیا کہ سننے والوں کی عربی، بولنے والے کو تلفظ بھی ٹھیک نہیں آتا، پیغام بھی قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا۔ تو نبی اپنے پیغام میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں صرف اعلان نہیں، بلکہ اعلان کے لیے صرف زبان نہیں، بلکہ میں دل کا تقوی چاہتا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میں صرف اچھا تلفظ کرنے والے کو نہیں بلا کر اذان دلوانا چاہتا، بلکہ اس سے پیغام دلوانا چاہتا ہوں جس کا دل کا تقوی بلند ہو۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اچھا خطیب بلا لیا، کیونکہ خطیب کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اچھا خطیب بلا لیا، نامور خطیب بلا لیا، شہرت پسند خطیب بلوا لیا، لاکھوں روپے دے کر بلوا لیا۔ خواہش تو پوری ہو گئی، انتخاب تو ہمارا پورا ہو گیا، اس کے بدلے ہم نے قربان کیا کیا؟ بولیں، دین قربان کر دیا۔ خواہش تو پوری ہو گئی۔ بڑی تقریر کرنے والا جس نے آج جس طرح کہتے ہیں نا تقریر ٹنگ دتیس، وہ تو آ گیا لیکن دین قربان ہو گیا۔ اور سامعین گرامی، دین کون سا تھا؟ جس دین پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کی معصوم اولاد کا خون بہا ہے، وہ دین ہم نے قربان کر دیا۔ تو سامعین گرامی، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا انتخاب کا معیار، وہاں صرف اعلان ہونا تھا، ہم نے تربیت کے لیے وہ انتخاب کیا کہ جو بولتا اچھا ہو، جس کا تلفظ اچھا ہو، جو مجمع کو کھڑا کر دے، جہاں واہ واہ ہو۔ ہم نے تقوی کا معیار نہیں بنایا شہرت اور واہ واہ کی، جس کے بدلے ہم نے اپنی آنے والی نسل کو دین قربان کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو سامعین گرامی، اللہ پاک اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس زمین پر جنہوں نے سختیاں اٹھائی ہیں، جن پر ظلم کیا گیا ہے، ہم انہیں اس زمین کا وارث بھی بنائیں گے، اس زمین پر امام بھی بنائیں گے۔ اللہ قرآن میں یہ وعدہ کر رہا ہے۔ کیا یہ وعدہ پورا ہو چکا؟ وہ جو میدان غدیر خم سے من کنت مولاہ فہذا علی المولا کا اعلان ہوا، میں اس زمین پر وارث بھی بناؤں گا، امام بھی بناؤں گا، کیا یہ اللہ کے نبی کا اعلان پورا ہوا؟ نہیں ہوا ابھی تک۔ بڑی قربانیاں دی گئیں اس کے لیے۔ سب سے پہلی اور عظیم قربانی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اور سامعین گرامی، جب بی بی کے دروازے پر لوگ آئے تھے، ذرا تاریخ میں دیکھیے تو صحیح، وہ دروازہ کہ جس دروازے پر 6 مہینے رسول خدا آیت تطہیر پڑھ کر، سلام پڑھ کر دنیا والوں کو بتاتے رہے اس دروازے کا اتنا احترام ہے۔ مجھے بتائیے، کیا اس دروازے پر جب لوگ آگ لکڑیاں لے کر آئے تو کوئی حفاظت کرتا ہوا، کوئی محمد و آل محمد کا محب دفاع کرتا ہوا مارا گیا ہے، شہید ہوا؟ تاریخ دیکھیے، اتنے کم تو تھے تعداد میں
کہ جب یہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تو تاریخ میں ہمیں ایک بھی ایسا فرد نہیں ملتا کہ جو ان لوگوں کو روکتا ہوا بی بی کے دروازے پر دفاع کرتا ہوا شہید ہو جاتا. کوئی نہیں تھا. اور پھر آ گئی 61 ہجری، جب پہلے اتنی کم تعداد، اب 61 ہجری میں وہ تعداد پہنچی مشہور 72. تحقیقی قول دیکھا جائے تو 150 تک تعداد ملتی ہے، تو 150 تعداد بھی کوئی زیادہ تعداد تو نہیں. کیا اس دور میں آل محمد سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ 61 ہجری میں امام حسین کے محب نہیں تھے؟ آل محمد کے چاہنے والے نہیں تھے؟ حضرت حر جو 1000 کے لشکر کا کمانڈر تھا، چھوڑ کر آیا نا امام کے پاس، تو وہ 1000 کیوں نہ آیا؟ جن کو لیڈ کر رہے تھے وہ نہ آئے، حضرت حر آئے. جناب زہیر بن کین، یہ جو نام ہے نا سامعین گرامی، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے مشہور نہیں تھے. بڑے نام تھے لیکن اہل بیت سے جو محبت کرنے والے نام تھے وہ نہ تھے. لیکن امام پر اپنی جان قربان کی تو کتنے بڑے بڑے نام تھے، وہ کیوں نہ آئے؟ کوفہ سے کتنے لوگوں نے خطوط لکھے، بزرگ تشریف فرمایا 18,000 خط، اور ہر خط کے نیچے کئی سینکڑوں لوگوں نے دستخط کیے کہ مولا آپ آئیے، ہم نصرت کے لیے تیار ہیں. جب یہی قافلہ کوفہ سے گزرا کتنے شامل ہوئے؟ کتنے لوگوں نے جناب مسلم کا استقبال تو کیا. جب مولا کا قافلہ آیا تو اس قافلے میں کتنے شامل ہوئے؟ چاہنے والے تو تھے نا. شہادتوں پر شہادتیں ہوتی رہیں، شہادتوں پر شہادتیں ہوتی رہیں، حتیٰ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ابو مسلم خراسانی امام کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے مولا 3 لاکھ فوج آپ حکم کریں، میں آپ کی نصرت کے لیے لا سکتا ہوں. بغداد سے، کوفہ سے 3 لاکھ ابو مسلم خراسانی کوفہ سے امام کو خط لکھتا ہے، میں فوج لے کر آ سکتا ہوں. 7ویں امام جب بغداد میں قید میں تھے، کتنا فاصلہ تھا بغداد سے کوفہ کا. وہ جو نصرت کے لیے مدینہ آ رہے تھے 3 لاکھ، امام قید خانے میں ہیں اور یہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے. تو کیا محبت کرنے والے تو اس وقت بھی تھے نا. لیکن امام قید میں ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی لاکھوں الاجل کہنے والے تو ہیں، کروڑوں اسی انتظار میں اس دنیا سے چلے گئے. تو پھر وہ آتا کیوں نہیں ہے پردے غیبت سے؟ کہیں ہم بھی ویسے تو نہیں جیسے وہ لاکھوں تھے، خط بھی لکھتے تھے مولا ہم حاضر ہیں، جب مولا آتے تھے تو کوئی نہیں آتا. تو سامعین گرامی کتنے خط لکھنے والے، دعوے کرنے والے، لیکن جب نصرت کا میدان، تو وہ کیا چیز تھی کہ جو یہ لوگ ان ہستیوں کو چھوڑ گئے، ان کے قریب نہ آئے. سامعین گرامی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے ہیرا، ڈائمنڈ، قیمتی کوئی موتی. مثال کے طور پر یہاں پر رکھ دیا جائے، ہم میں سے سب کو کہا جائے کہ کوئی ہے جو اس قیمتی موتی کو لینا چاہے. مجھے بتائیں، ہم میں سے کوئی ہے جو کہے میں نہیں لیتا؟ قیمتی موتی ادھر رکھ دیا جائے، اعلان کر دیا جائے جو لینا چاہتا ہے آ جائے، تو سب کہیں گے نا کہ مجھے مل جائے. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ شاید آپ نہ کہوں، میں تو شاید کہہ دوں گا کہ مجھے دے دیں. لیکن اگر پھر یہ کہا جائے کہ یہ جو موتی ہے نا، اس کے بدلے ایک معصوم امام کا خون ہوا ہے، یہ بدبخت موتی ہے، اس کے ساتھ ایک معصوم امام کا خون بہا گیا ہے،
تو پھر کوئی لینا چاہے گا؟ سب انکار کر دیں گے کہ یہ بدبخت موتی ہے، ہم یہ نہیں لینا چاہتے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں یہ قیمتی موتی کیا ہے؟ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ایک طرف امام سے بھی محبت کا دعویٰ، دوسری طرف اس قیمتی موتی کی طرف بھی کہ جو 11 معصوم اماموں کی شہادت کا سبب بنا، ہم اس کے پیچھے بھی بھاگ رہے اور امام کے ماننے والے بھی۔ تو یہ دو باتیں بنتی نہیں ہیں، یا تو امام سے محبت کا دعویٰ یا پھر دنیا کی محبت۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا کا حریص ہے نا، ہم اپنے ماننے والوں کو دنیا کا حریص نہیں دیکھنا چاہتے، دنیا کا حریص نہیں پسند کرنا چاہتے۔ تو سامعین گرامی، وقت کا امام نصرت کے لیے پکار رہا ہے کہ کیا کوئی ہے میری نصرت کرنے کے لیے؟ میرے واجب الاحترام تشریف لے آئے ہیں، قبلہ کا یہاں تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا وقت ختم ہوا ہے۔ ایک آخری پیغام امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور آپ کی زحمت تمام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب کہہ رہے ہیں نا الاجل الاجل یا امام زمان، ہر انسان اپنی دعاؤں میں امام کو پکار رہا ہے مدد کے لیے کہ مولا ہم حاضر ہیں۔ کیا ہم واقعاً تیار بھی ہیں؟ سوچئے، کیا ہم امام کے لیے تیار ہیں؟ مثال ایسے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن قریب ہو جائیں، آپ کو خود پتہ چل جائے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سامعین گرامی، اس جلسے کا انعقاد ہوا نا، تاریخ بن گئی، پھر اس کے لیے یہ تیاریاں ہوئی نا، آپ کے آنے کے لیے یہ چٹائیاں بچھائی گئیں، پیغام پہنچانے کے لیے سپیکر کا اہتمام کیا گیا، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے پوسٹر کا اہتمام۔ اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ پنڈال بنایا جاتا، نہ سپیکر بنایا جاتا، نہ ممبر بنایا جاتا، اور وقت بھی آ جاتا تو کوئی کہتا ہے کہ کسی نے تیاری کی ہے؟ ہمارے کوئی دوست فون کرے قم سے، نجف سے، کہ ہم آ رہے ہیں بھائی، اور ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کے پاس ہم آ کر مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں سامعین گرامی، تو ہم کہیں گے جی بسم اللہ، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ مولانا صاحب کا فون سننے کے بعد ہم نے ان کی تیاری کے لیے ایک بہترین کمرہ سجا دیا کہ مولانا صاحب آئیں تو تاکہ ان کے لیے کمرہ تیار ہو۔ ہفتہ انتظار کیا، مولانا صاحب نہ آئے، پھر فون کیا، مولانا صاحب کمرہ تیار ہے، آپ ابھی تک تشریف نہیں لے کر آئے۔ تو کہا میں انشاءاللہ جلد آ رہا ہوں۔ آنا کیوں ہے؟ مدرسہ بنانے کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آنا کیوں ہے؟ مدرسہ بنانے کے لیے۔ ہم نے کمرہ تیار کر لیا ہے، ہفتے بعد پھر فون کیا، بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب آپ ابھی تک نہیں آئے، ہماری تیاری مکمل ہے، کمرہ بہترین ہے، کارپٹ لگا ہوا ہے، صوفے بچھا دیے ہیں، پردے لگا دیے ہیں۔ تو کہا میں آ رہا ہوں۔ ہفتہ پھر انتظار کیا، نہ آئے، پھر فون کیا، مولانا صاحب آپ کب سے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں مدرسہ بنانے کے لیے، تو کوئی تیاری تم لوگوں نے کی ہے یا نہیں کی؟ تو کہا ہاں جی تیاری کی ہے نا، ہم نے کمرہ سجا دیا ہے، کارپٹ لگا دیا ہے، صوفے رکھ دیے ہیں، پردے لگا دیے ہیں، آپ ذرا آئیے تو صحیح۔ تو مولانا صاحب کہیں گے میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے آ کر مدرسہ بنانا ہے، آپ کمرہ تیار کر رہے ہیں، بتائیں مدرسے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا لوگوں سے جا کر کوئی مشورہ کیا ہے؟ کیا کسی جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ کیا کوئی نقشہ تیار کیا ہے مدرسہ بنانے کے لیے؟ جب تم مدرسے کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو انتظار کیسا کر رہے ہو؟ آخری جملہ، اب امام آئیں گے کیوں؟
جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں یملأ الارض قسطا و عدلا کما مولئت ظلما و جورا، میں آؤں گا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، ظلم و جور کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ ہم اگر انتظار کر رہے ہیں تو کیا ہم نے ظلم و جور کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا صرف 15 شعبان آنے والا ہے، بس جھنڈیاں، جشن، نعتیں، تقریریں اور گانوں کی طرز پر قصیدے پڑھ کر ہم کہیں گے الاجل الاجل یا امام زمان۔ اگر یہی حالت رہی تو پھر ابو مسلم خراسانی اور وہ باقی جتنے بھی لشکر تھے جو دعوے نصرت کے کرتے، جب وقت آتا تو کوئی نہیں، ہمارا حال بھی کہیں ویسا ہی نہ ہو۔ دعا میرے اللہ ہم تیار ہیں، اے امام زمانہ آ جائیے، جب وہ آ جائیں تو ہماری تیاری ہی نہ ہو۔ عدل و انصاف کے لیے اگر کچھ کیا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے اگر کچھ کیا ہے، تو پھر تو شاید میں کہہ سکتا ہوں مولا میں تیاری کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر رہا تو پھر آج وقت ملا ہے اس مجلس عزا میں آنا، یہ نعمت ہے، سعادت ہے۔ آج سے ہی اپنے وقت کے امام کے آنے کی تیاری کر۔ اس دین کو بچانے کے لیے مدینہ سے بہن بھائی نے اکٹھا سفر کیا۔ عزادارو علامہ علی نکی نکن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ سے یہ قافلہ نکلا، 2 ہستیاں تھیں بچانے والی، ایک امام حسین، ایک بی بی عالیہ، اور ایک تھا دین جس کو بچانے کے لیے بہن بھائی نکلے۔ فرماتے ہیں کربلا کے بعد منظر بدل گیا، ایک تھی بچانے والی اور 2 چیزیں بچانا پڑ گئی، ایک نانے کا دین بھی بچانا پڑ گیا، اپنے بھائی حسین کی شہادت کو بھی بچانا پڑ گیا، تنہا رہ گئی بی بی عالیہ۔ عزادارو جب بیبیوں کو سوار کرایا گیا، ایسے بے پلان اونٹ تھے جن پر مرد بھی سفر نہیں کر سکتے، نہ جانے کیسے بیبیوں نے سفر کیے، نہ میں نے سفر کیا بے پلان اونٹوں کا، نہ آپ نے کیا۔ ذرا تاریخ دیکھیے نا، ابو ذر مرد تھے، شام سے جب بدر کیا گیا تھا مدینہ کے لیے، جب مدینہ پہنچے ٹانگوں سے گوشت ختم ہو گیا تھا۔ میں کہوں گا یہ تو مرد تھے، اور یہ محمد کی نفیس بیٹیاں نہ جانے کوفہ سے شام تک کیسے سفر کرتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آخری جملہ، جب بیبیوں کو سوار کرایا گیا نا تو ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو بڑا اونٹ تھا، وہ چھوٹے چھوٹے اونٹوں کے قریب منہ کر کے ان سے کوئی بات کرتا، وہ اونٹ رونا شروع ہوتے۔ بی بی نے یہ منظر دیکھا، فرمایا سجاد تو وقت کا امام ہے اور تو ان کی زبان سمجھتا ہے، مجھے بتا یہ ان کو کیا کہہ رہا ہے۔ امام فرماتے پپی اماں یہ ان کے کانوں کے قریب منہ کر کے کہتا ہے آرام سے چلنا، آہستہ چلنا، تمہارے اوپر محمد کی بیٹیاں ہیں۔ میں کہوں گا وہ جانور تھے، وہ پہچان گئے یہ محمد کی بیٹیاں، کتنی نااہل امت تھی جو نہ پہچان سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔